بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم عزیز اور دوستو، یہ رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس میں اللہ کے بندے روزہ بھی رکھتے ہیں، تراویح بھی پڑھتے ہیں، سحری بھی کھاتے ہیں، افطار بھی کرتے ہیں، اور اس مہینے کا ہر لمحہ قیمتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اسی مہینے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، یعنی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، جو آسمان ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں، اس پر لوح محفوظ سے اس آسمان پر رمضان المبارک کے مہینے میں نازل فرمایا۔ اور اللہ رب العزت نے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے نازل فرمائے، وہ 6 رمضان کو نازل فرمائے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کو تو زبور عطا کی گئی، وہ 12 رمضان کو یا 18 رمضان کو نازل فرمائی۔ اور توریت جو کتاب نازل فرمائی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، وہ 6 رمضان کو نازل فرمائی۔ اور انجیل جو عطا کی گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، وہ 12 یا 13 رمضان کو نازل فرمائی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مطلب قرآن کریم کا نازل ہونا اور دیگر کتب کا نازل ہونا اس مہینے میں، تو اس مہینے کی خاص فضیلت معلوم ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت کو اس مہینے سے خاص نسبت ہے، خاص محبت ہے، لہٰذا اس مہینے میں اتنی پاک کتابیں نازل فرمائی گئی۔ تو اس مہینے میں اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہو سکتی ہے کہ اس میں جو ہماری قرآن کریم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اسی مہینے میں نازل فرمائی، اور جو دیگر کتب ہیں وہ بھی اسی مہینے میں نازل فرمائی۔ یہ فضیلت اس لیے میں عرض کر رہا ہوں تاکہ معلوم ہو جائے کہ آخر رمضان مبارک کا مہینہ کیا ہے، اس کا ہر لمحہ ہر لہجہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے خالی نہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس میں 4 چیزوں کی کثرت کیا کرو۔ پہلا ہے کلمہ طیبہ، یعنی وہ کثرت سے کیا جائے۔ دوسرا ہے کلمہ استغفار، گناہوں سے معافی، گناہوں سے توبہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو کوئی اس کو پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا۔ کبیرہ گناہ کو چھوڑ کر کے، کبیرہ گناہ معاف ہوتا ہے توبہ کرنے سے، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ اور تیسری چیز ہے جنت سے، جنت کی طلب کرنا اور دوزخ سے پناہ مانگنا، یعنی جو بھی عبادت کی جائے اس کے بعد میں اللہ رب العزت سے دعا کی جائے، اللہ رب العزت ہمیں جنت عطا فرما، جنت الفردوس عطا فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اور چوتھی، جنت سے نجات کی دعا، دوزخ سے نجات کی دعا کی جائے، دوزخ سے پناہ مانگی جائے۔ ہر عبادت کے بعد میں دعا کی جائے کہ اللہ رب العزت ہمیں دوزخ سے نجات دلا۔ تو 4 چیزوں کی کثرت اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 4 چیزوں کو کثرت سے یاد رکھیں اور ان کے لیے طلب کی یا بچنے کی دعا کی جائے۔
یعنی جنت کی طلب کی جائے اور دوزخ سے بچنے کی دعا کی جائے۔ تو عزیز اور دوستو، یہ رمضان مبارک مہینے کی فضیلت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک چیز اور بتلا دیتا ہوں کہ جب روزہ رکھتے ہیں اور پورے دن ہمارا پیٹ خالی رہتا ہے، اور خالی رہنے کے بعد میں پھر جب شام کو افطار کرتے ہیں تو افطاری میں کیا چیز استعمال کی جائے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب افطاری کا وقت ہو تو افطاری سے پہلے اللہ رب العزت سے دعا کی جائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ افطاری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، اور بھی وقت قبولیت کے ہیں، لیکن افطاری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، وہ الگ چیز ہے، وہ بعد میں بتلاؤں گا۔ اب رمضان کی اور روزے کی بات چل رہی ہے، اس لیے میں روزے کے متعلق بات کر رہا ہوں آپ سے کہ افطاری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے تو دعا کی جائے اللہ رب العزت سے۔ حالات بھی آپ لوگوں کے سامنے ہیں، اللہ رب العزت سے گر گرا کے دعا کی جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب افطاری کی جائے تو افطاری ایسی چیز سے نہ کی جائے جو ثواب بھی نہ ہو اور ہمارے جسم کو نقصان بھی کرے۔ مثلا ٹھنڈا ہے، کوک ہے، پیپسی ہے، لمکا ہے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی چیزوں سے ان چیزوں کو استعمال نہ کرے، ان سے افطاری نہ کرے، بلکہ افطاری کی جائے کھجور سے۔ کھجور بہت اچھی غذا ہے، اور اس میں شفا زیادہ ہے اور بیماری کم ہے۔ ان چیزوں سے افطاری کی جائے جس میں شفا زیادہ ہو اور بیماری نہ ہو یا بیماری کم ہے۔ لہذا کھجور کے اندر شفا ہے، بیماری نہیں۔ اور کسی بھی چیز کی زیادتی، کثرت، وہ تو دیگر چیز ہے۔ کھانا کھاتے ہیں، کھانا بھی جتنی بھوک ہے، اگر اس سے زیادہ کھا لیں گے تو دقت ہو سکتی ہے۔ تو کھجور سے روزہ افطار کیا جائے، اور پیاس بجھانے کے لیے لیموں کا پانی پیا جائے۔ لیموں میں نمک اور شکر ڈال کے پیا جائے۔ یہ کوک، لمکا اور پیپسی وغیرہ سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ ایک تو لیموں قدرتی چیز ہے، قدرتی پھل ہے، اور اس کے اندر پیاس بجھانے کی تاثیر بھی ہے، ذائقے کی چیز ہے، اور اس کے اندر جب اس پانی میں نمک اور شکر پڑ جاتی ہے تو اس میں ذائقہ بھی بڑھ جاتا ہے، اور جسم کے اندر اگر پانی کی کمی ہے وہ بھی پوری ہوتی ہے، اور ہماری پیاس بھی اس سے بجھتی ہے۔ تو پیاس بجھانے کے لیے لیموں کا پانی استعمال کیا جائے، اور روزہ کھجور سے افطار کیا جائے۔ تو دوستو، آج یہ کچھ بات عرض کرنی تھی آپ سے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔